بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز نشریات کے تمام سننے والوں کو اس خوبصورت اسلامک چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج کا موضوع ہے مسائل رمضان۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ نواز نشریات کی خوبصورت اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ مسائل رمضان میں ہم ابتدا کریں گے نیت کے مسئلے سے۔ رمضان کے روزے میں اتنی نیت کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو یہ سوچ لے کہ کل میرا روزہ ہے۔ اگر نیت کرتے وقت رمضان کے روزہ یا فرض روزہ کا خیال نہ بھی آئے تو بھی نیت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں فرض روزے کے بجائے نظر یا قضاء کے روزے کی نیت کر لی، تب بھی رمضان ہی کا روزہ ہوگا، نظر یا قضاء کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک میں سحری کرنا مستحب اور باعث برکت ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے سحری دیر سے کھانا بہتر ہے، لیکن اتنی دیر بھی نہ ہو کہ صبح ہونے لگے اور روزے میں شبہ آ جائے۔ اگر سحری چھوٹ جائے تب بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ صرف سحری کے چھوٹنے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا کم ہمتی بھی ہے اور بڑا گناہ بھی۔ اگر کسی کی آنکھ کھلی اور وہ یہ سمجھا کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے اور اس گمان میں اس نے سحری کھا لی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ سحری صبح ہونے کے بعد کھائی تھی، تو روزہ نہیں ہوا۔ ایسا شخص قضاء روزہ رکھے، البتہ کفارہ واجب نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو گمان ہوا کہ سورج غروب ہو چکا ہے اور اس نے روزہ افطار کر لیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، تو بھی روزہ نہیں ہوا۔ یہ شخص بھی قضاء روزہ رکھے، کفارہ اس پر بھی واجب نہیں۔ اگر سحری میں اتنی دیر کر دی کہ صبح ہونے کا شبہ پڑ گیا تو پھر کچھ کھانا پینا مکروہ ہے، اور اگر کھا پی لیا تو یہ گناہ ہے۔ پھر کھانے پینے کے بعد اگر معلوم ہو جائے کہ اس وقت صبح ہو گئی تھی تو اس روزے کی قضا رکھے، اور اگر شبہ ہی شبہ رہے تو قضا واجب نہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ قضا روزہ رکھ لے۔ مستحب یہ ہے کہ جو ہی سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے فوراً افطار کر لے۔ دیر سے افطار کرنا مکروہ ہے، البتہ جب تک سورج ڈوبنے میں شبہ رہے اس وقت تک افطار جائز نہیں۔ افطار کے وقت اجتماعی دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور فقہاء مجتہدین سے ثابت نہیں، اس لیے اس وقت ہر شخص اپنی اپنی حاجت کے لیے الگ الگ دعا کرے۔ بعض لوگ نمک سے افطار کرنے کو ثواب اور حکم شرعی سمجھتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کھجور یا چھوہارے سے افطار کرنا سنت ہے، اور اگر یہ چیزیں میسر نہ ہوں تو پانی سے افطار کیا جائے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور سے افطار کرے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی سے افطار کرے۔